میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل کر دکھ سکھ میں ساتھ چلتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ ساتھ بوجھ بن جاتا ہے اور جلد بازی میں کوئی فریق ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو نہ صرف میاں بیوی بلکہ آئندہ نسل کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی خاتون کا ایک سچا واقعہ ہے جو شوہر سے اختلافات کے باعث اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ لیں بی بی، یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ وکیل نے ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے پیپرز رکھ دیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر وکیل کی طرف دیکھا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخن کھرچنے لگی، جو کہ اس کے اندر اضطراری کیفیت کی علامت تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ آپ جب تک اس پیپر پر دستخط کریں تب تک میں اپنے اسسٹنٹ کو ایک کیس سمجھا ہوں۔ وکیل یہ کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا، پھر رک کر بولا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پہلی پیشی پر ہی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف۔ وہ کیس تو شاید جیت جائے گی مگر اپنا سب کچھ ہار بھی تو دے گی۔ 3 لفظوں کی صورت میں یہ ہار کیا اثر دکھاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو اس طرح کی ہار کی چشمدید گواہ تھی، بلکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار دہرائے جانے والے ان لفظوں نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا۔ اس وقت کا ننھا سا ذہن ان لفظوں کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا، اس کے بعد اس کی ماں اسے لے کر اس کی نانی کے گھر آ گئی تھی، جہاں کئی دن تک سوگ منایا گیا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرتی ایک ہی سوال دہراتی تھی، اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ بابا کہاں ہیں؟ اور اس کی ماں کرخت آواز میں کہتی، مر گیا تیرا بابا، اور وہ سہم جاتی۔ پھر حالات سے اس نے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا، اس سے اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھے جاتے۔ اس کے ننھے ذہن نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس کے بابا ظالم ہیں، اس کی ماں انہی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اسے باپ سے نفرت ہو گئی، وہ سکول جانے لگی، اسے سب اچھا لگنے لگا۔ حالات کے تھپیڑوں نے اسے ننھی عمر میں سمجھدار بنا دیا تھا۔ ایک روز وہ سکول سے گھر آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ کچھ اجنبی لوگ نانی کے گھر بیٹھے تھے۔ یہ لو آ گئی زاہدہ کی بیٹی۔ نانی نے اسے ان لوگوں کے سامنے کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سلام کرو بیٹی، نانی نے حکم دیا، اور جواب میں اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ ان لوگوں کے سامنے کر دیے۔ ان لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جاؤ کھیلو شاباش۔ نانی کے یہ کہتے ہی وہ ماں کی طرف بھاگی۔ اس رات اس کی ماں نے جب اس کو اپنے سامنے لٹایا تو ماں کے کپڑوں سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اسے چبھنے لگی۔ ماں نے اسے کہا، حرمت، آپ کو پتا ہے نا کہ ہم آپ کے بابا کے ہاں نہیں رہ سکتے۔ اس گھر میں ایک اور عورت آ گئی ہے۔ اور وہ بس ماں کو دیکھتے گئی۔ ماں پھر کہنے لگی، بیٹا آپ نے اب یہی نانوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ کی اماں یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی اماں یہاں اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس کے باپ کے گھر آنے والی دوسری عورت کون ہے؟ وہ وہاں کیوں آئی جبکہ وہ خود باپ کے گھر رہتی تھی؟ اسے وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے معصوم لہجے نے ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر دیے۔ ایک اور گھر، بس وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکی۔ اس رات وہ اپنی ماں سے یوں لپٹ کر سوئی گویا اس کی ماں کا یہ سینہ اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوگا۔ میری گڑیا ہے، یہ مجھے دو۔ اس کی ماموں زاد بہن نے اس سے گڑیا چھین لی اور اسے پیچھے کر دیا۔ وہ رونے لگی اور نانی کے پاس چلی گئی۔ چپ کر جا، وہ اسی کی تو تھی، اس نے لے لی، چل میں تجھے نئی گڑیا لا دوں گی۔ اس کی نانی نے اسے بہلانا چاہا، نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ چپ کر، نہیں چاہیے تو جا اپنے باپ سے کہہ لا دے تجھے نئی گڑیا، ابھی چاہیے، چل ہٹ۔ نانی اسے پرے دھکیلتے ہوئے اٹھ گئی اور وہ روتی سے سکتی سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک کونے میں کھڑی کتنی دیر روتی رہی، پھر نہ تو اس نے کبھی گڑیا مانگی نہ ضد کی۔ کسی نے دیا تو کھا لیا، پہنایا تو پہن لیا۔ اس نے ماں باپ دونوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ دن مہینے اور مہینے سال بنتے گئے۔
और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था इसके अंदर, कितना चाहा था इसने कि बाप का शफकत भरा हाथ इसके सर पर होता, वो इसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाती। कितनी जरूरत थी इसको माँ की दुआओं की। इसके कंधे पर सर रखे इससे दूर होने पर वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर ना रो सकी। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वो एक और दहलीज पर आ रुकी। उस वक्त जब इसकी जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आ पहुंचा था कि अपनी जिंदगी का साथी ही सबसे बड़ा मुखालिफ नजर आ रहा था। माजी के तमाम वाकयात इसकी नजरों के सामने की तरह चल रहे थे। इस वक्त वकील के दफ्तर में वो एक बेजान जिस्म की मानिंद कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तवातर से इसकी आंखों से रवां थे। 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज तलाक बिलाशुबा एक जायज अमर मगर अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा फेल है। ये एक लफ्ज नहीं बल्कि वो सजा है जो न सिर्फ 2 लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, बल्कि इस आग में इन 2 लोगों से मुंसलिक कई दूसरे अफराद भी जलकर राख हो जाते हैं। वो इस आग में जल चुकी थी। इसे इसकी तपश का बखूबी अंदाजा था, कैसे हर कदम पर बूंद बूंद खुशियों की बरसात को तरसती थी। आपने दस्तखत कर दिए? वकील साहब वापस ऑफिस में आ गए। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे, मगर इन 5 मिनट में इसने अपना माजी और अपना मुस्तकबिल अपनी बेटी की शक्ल में देख लिया। इसलिए इसने फैसला कर लिया, एक और हुर्मत को कोने खुदरों में मुंह छुपाकर रोने से बचाने का फैसला कि यही माँ की आजमत है। बीबी दस्तखत कर दिए? वकील ने इसे दोबारा कहा, अम्मा घर चलें। इसके घुटने से लगी बच्ची कह रही थी, हाँ बेटा चलो। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अरे आप मुकदमा नहीं दायर कर रही? वकील ने हैरान होकर इससे पूछा। कैसा मुकदमा वकील साहब? फैसला तो हो चुका, मैं हारना नहीं चाहती और मेरी जीत मेरे शौहर के साथ रहने में है।